تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں آپ لوگوں سے چند پوائنٹس بولوں گا وچ آر ٹوٹلی ایکسپیرئنس بیسڈ. آپ جتنے لوگ یہاں پہ اس وقت ایسپیرنٹس بیٹھے ہیں مطلب آپ سمجھ لیں کہ اتنا میرا ایکسپیرئنس ہو گیا ہے اسی فیلڈ کے اندر. ابھی جو جنٹل مین آفیسر یہاں پہ ابھی ایڈریس کر رہے تھے اس میں سے ایک بات ان کی لے کے نا تو میں اس کو آگے چلاؤں گا. انہوں نے انگلش کا ذکر کیا, ایک ایسے بندے کا ذکر کیا جس کی ورلڈ میں ڈسٹنکشن تھی اور پھر اس کے ایسے میں 5 مارکس آئے. ہوتا یہ تھا کہ میں بیسیکلی جیوگرافر ہوں, سوسیالوجی, پاکستان اسٹڈیز یہ ایسے ہابی تھی, پیشن تھا, پروفیسر تھا, پڑھتا رہتا, ایم اے کرتا رہتا. تو لوگ آتے تھے میں ان کو پڑھاتا تھا جیوگرافی, اس میں ظاہر ہے پھر ساتھ پولیٹیکل جیوگرافی, کرنٹ افیئرز آ جاتے تھے. یہ اتنا زبردست جرنی ہے جس پہ آپ آئے ہیں. یہ شاید آپ سے کسی نے نہ کہا ہو کہ آپ آفیسر بنتے ہیں, نہیں بنتے, سی ایس ایس نہیں, پی ایم ایس نہیں کی, کو پولیس کو آئی بی کی جاب آ گئی, کسی اور آئی ایس اے کے ڈائریکٹر کی جاب آ جاتی, بندہ کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہوتا ہے. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا, یہ گارنٹی ہے میری کہ آپ نہ سیکھیں گے, وہ بہت سیکھنے کو ملے گا آپ کو. یہ جو سی ایس ایس کا سلیبس ہوتا ہے یہ کچھ 4 ایک ماسٹر ڈگری نہیں تو 3 کر لیں آپ. اچھا ہوتا کیا تھا, مطلب ابھی تازہ میں نے ایم ایس سی کی تھی, یونیورسٹی میں لیکچرر ہوا تھا, تو اسٹوڈنٹس جب وہ آتے تھے تو میں تھوڑا سا ماحول کو لائٹ ویٹ کر دوں تو میں اسی بات پہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار یہ جو لڑکے آتے ہیں نا, اس وقت میجورٹی لڑکوں کی ہوتی تھی, موسٹلی لڑکی, تو میں خوش ہوتا تھا یار انہوں نے سی ایس ایس کا امتحان دینا اور یہ میرے پاس آئے بیٹھے. اچھا اس میں قائد اعظم یونیورسٹی, لمز کے لڑکے, یو ای ٹی کے پڑھے لڑکے, گورنمنٹ کالج کے پڑھے لڑکے پڑھا دیتا تھا میں. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے نا پتہ چلتا تھا کیا ہوا سر, وہ ایسے رہ گیا. ایسے میرا سبجیکٹ نہیں تھا, میں چپ کر جاتا تھا. کیلکولیشن نہیں تھی, لوگ کتنے ہوتے ہیں, کتنے انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں. پھر ٹائم گزرتا گیا. پھر لاہور میں اس وقت ایک اکیڈمی ہوتی تھی, بیرسٹر حامد یوسف صاحب ہوتے تھے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کا برین ہیمریج ہو گیا اور اس اکیڈمی کو میں نے ٹیک اوور کیا. تو اس وقت یہ وہ ٹائم ہے کہ جب لاہور میں صرف ایک اکیڈمی ہوتی تھی. اچھا زیاد صاحب نے کتنی کہ ایفرٹ کر کے کون کون سے لوگ اکٹھے کیے ہیں تو بتاتا چلو. میں چونکہ اب رائٹر بھی ہوں, کیا جھجک ہے, سب مجھے جانتے ہیں. میں ٹاپر کا جو ہے نا وہ پائنیئر ٹیچر تھا یا پائنیئر ٹیچر ہوں. اور اس کے بعد پھر ورلڈ ٹائم کا بھی برین چائلڈ اور اس کا کو فاؤنڈر. بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں, جس طرح سی ایس پی سی ایس ایس ہو کے بھول جاتے ہیں. یہ انہوں نے جو بھی کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے. مطلب جب آپ کو اس میں فٹیگ محسوس ہو نا, دقت محسوس ہو کہ یار قابو نہیں آ رہا, ہسٹری ہے, پاکستان افیئر پڑھا ہے, ای وی ایم کہاں سے آ گئے یہ, تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس کلاس میں جانے کا سوچ رہے ہیں وہ بھی ایک نوری مخلوق ہے, وہ کوئی سادہ مخلوق نہیں ہے. مطلب میں نے خود اپنے اتنے فاصلے پہ اسٹوڈنٹس کو بیٹھے دیکھا ہے جو کبھی آ کے شاید پہلے چیئرز بھی صاف کرتے تھے اور پھر بعد میں وہ مجھے ہی پہچاننے سے تقریباً انکار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہو جاتا ہے, آپ کا قصور نہیں ہے. جب سسٹم ایک الاؤ کر رہا ہے کہ آپ پاور گریسپ کر سکتے ہیں, اپنے قابو میں کر سکتے, تو آپ بھی کر لیجئے. اور سی ایس ایس نو ڈاؤٹ ایک ایسا امتحان ہے پاکستان میں کہ اس میں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کے کو پہلے سی ایس پی تھا, یہ چیزیں میٹر نہیں ہیں. اچھا واپس آتا ہوں ایسے پہ. کچھ دن پہلے میرے لاہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی میں نا کوئی 3000 سی ایس پیز کے وہ گاڈ فادر ہوں گے, پروفیسر شیخ افتخار صاحب انگلش کے ٹیچر تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے.
اچھا میرے پاس آتے تھے یہ پڑھنے کے لیے، تو اس کے بعد پتہ کہتے تھے جی ہم وہ شیخ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، اور اگلی بات سن کے نا آپ کا تھوڑا موڈ چینج بھی ہوگا اور شاید تھوڑا سا اور کنٹراڈکٹنگ بھی ہو جائے. وہ یہ 95 کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ شیخ صاحب اس وقت ایک سٹوڈنٹ سے 1 گھنٹے کا 500 روپیہ لیا کرتے، جب گریڈ 17 کی ٹوٹل پہ 5000 ہوتی تھی. تو میں تو یہ سن کے میرا تو سانس تقریباً رک جاتا تھا، یار کتنے پیسے وہ انگلش پڑھا. اچھا پھر وہ کیا کرتے تھے، وہی جا کے نا وہ جہاں پہ والٹن میں سی ایس پیز کو بھی انگلش وہی پڑھاتے تھے، اور نو ڈاؤٹ انگلش کا وہ بندہ اندھا آتا تھا. I wept that day, the day he died. پھر میں بھی ان کی شاگردی میں رہا کہ جی مجھے بھی انگلش سیکھنی چاہیے، وہ پھر کبھی بات کریں گے. اچھا پھر وہ ایسے پہ آتا تھا. پھر کرتے 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 اب یہاں پر اتنی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ what I came to know، مطلب پھر سی ایس پیز کے بچے بھی آئے، جرنیلوں کے بچے بھی آئے، ججوں کے بچے بھی آئے. وہ کہہ لیں کہ آپ اس مافیا کا میں بھی حصہ ہو گیا، a kind of مافیا ہے. پھر پتا چلا کہ بھائی وہ جو 12,000 سٹوڈنٹ آتا ہے اس میں سے ان لوگوں نے تقسیم 12 13 14 کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر اب 20,000 بندہ ہے تو انہوں نے 700-800 سے زیادہ کو پاس نہیں کرنا. یہ پھر کیا ہوا کہ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین کے ساتھ سامنا ہے میرا، اور اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے کہ میں جمعہ بازار نہیں لگا سکتا. اب اس کو نہیں اندازہ تھا کہ میں صحافی بھی ہوں. یہ الفاظ پھر بعد میں خبر کی شکل میں چھپے بھی. اچھا اب اس میں ڈس اپوائنٹ نہ ہو بلکہ اس حقیقت کو سمجھ لیں. آپ جب انگلش کا ایسے لکھیں گے تو اگر آپ کو 39 مارکس 38 ملتے، اب 39 مارکس آپ ایم اے کر رہے ہو آپ کو کبھی نہیں دیے جائیں گے، وہ 40 کر دیں گے. یہاں پر ایک ان ریٹن انفارمل انسٹرکشن ہے ایگزامینر کے لیے کہ جو آپ کو 500 کا بنڈل بھیجا ہے اس میں سے ہمیں آپ 25 سے 30 لوگ نکال دیں. یہی ایوریج ہے. اب جو سب سے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں، you are not supposed to pass this exam, you are supposed to compete. You have to compete. اچھا ابھی اب کمپٹیشن ہے تو میں نے ایسے بھی کیوں آ کے آپ کو پکڑ لیا. کرنٹ افیئر جو ہے وہ آپ کا جنرل نالج 300 کا ہے. آپ ایک ایوری ڈے سائنس میں اچھے تھے، آپ ادھر سے نکل گئے، وہ 300 نکل گیا. انگلش جرنل میں یہ ہوتا ہے کہ گرامر، پریسی، پیر آف ورڈز، کریکٹ انکریکٹ 4 ادھر سے آئے، وہ بھی آپ نکل گئے. اب سی ایس ایس والوں کے پاس جو اسکینر ہے نا، جو اسکینر ہے وہ ایک ہی بچتا ہے، اس کا نام ہے انگلش. ہیڈ لائن جو آپ بناتے ہیں آؤٹ لائن، اس کے کبھی وہ نمبر شاید 5 رکھ لیں یا 10، باقی نہیں. اب ایک بند مٹھی ہے، اوپر سے سٹارٹ ہوا اینڈ ہوا، فل فائنل، میڈ اور بیکڈ. سو میں آپ سے نا آپشنل سبجیکٹس کی بات کروں گا. وہ آپ کہیں وہ تو 5 منٹ میں طے ہو جاتا ہے. آپشنل میں فیل بھی کوئی نہیں ہوتا. کوئی سے میری مراد ہے جو آیا ہے اور اتنا جانتا ہے. اب وہ جو اس دفعہ اسکرین آؤٹ ٹیسٹ ہوا ہے جس میں سے انہوں نے لوگوں کو باہر کیا، یہ بڑی اچھی کوشش ہے. لیکن جو فلٹر ہے نا جس میں سے آپ کو گزرنا ہے، سوئی کا وہ جو نکا ہے، وہ انگلش ایسے ہی ہے. کبھی کبھی وہ یہ کر لیتے ہیں کہ انگلش کمپوزیشن کا پیپر ٹائٹ بنوا لیتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے اب جو بندہ جتنا ایکسپیرینسڈ ہو جائے اتنا ڈینجرس بھی ہو چکا ہوتا ہے. تو ایک لاہور کے پروفیسر تھے، مرحوم ہو گئے. اب انہوں نے اتنا سخت پیپر بنا دیا کہ 150 بندہ پاس ہوا. انہوں نے پھر پیپر بھجوائے، انہوں نے پھر ان کو ری کاؤنٹ کیا کہ نہیں جی آپ کی مہربانی کو 3x100 تو کر دیں. اس میں پیرو ورڈز ہی ایسے تھے کہ لوگوں نے سنے ہوئے کلی. اچھا اب میں آ جاتا ہوں آخری بات ایسے پہ. جرنی میرا گزرتا گیا تو وقت گزرا، اسسٹنٹ پروفیسر ہوئے، ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے. پھر میں کوئی آج سے 10 سال پہلے میں لکھنے کی دنیا میں چلا گیا.
اچھا جب لکھنا شروع کیا، یہاں پر جو آخری بات ہے میری اور آپ کے لیے بھی لیسن ہے، روزنامہ جنگ سے کال آئی، میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ وہاں پہ سہیل وڑائی صاحب کا سب آرڈینیٹ، تو انہوں نے کہا جنگلات کا عالمی دن ہے، آپ نے ہمیں آرٹیکل لے کے دینا. تو میں نے کہا ٹائم کتنا؟ کہتے جی 1 گھنٹہ. اب اپنی غلطی ہو کہیں کمی ہو، میں نے کہا یار میں اتنی جلدی لکھ نہیں سکتا، یہ نچوڑ ہے آپ کے لیے. وہ کہتا ہے سر، میں کہ یار میں بولتا جاتا ہوں تم لکھتے جاؤ. اب وہ خود بھی لکھتا، کہتا ٹھیک ہے. اس نے پکڑا، میں بولتا گیا وہ لکھتا گیا. اب آپ غور کیجئے گا، ان کو 1000 الفاظ چاہیے تھے، جب 1025 الفاظ ہوئے تو کہتا سر بس کرتے ہیں ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں. میں نے وائنڈ اپ کر دیا. اچھا نہ لگا، میں پروفیسر ہوں، انہوں نے مجھے لکھنے کو کہا، تو یہ کیا ہوا؟ خیر میں نے کہا چھپ گیا جی. انہوں نے کہا یہ ہفتے بعد آپ کا پھر آئے گا 15 دن، تو آپ تیاری کریں. اب باقاعدہ نا ایک ذہنی اہتمام، چائے کا کپ، سگریٹ بھی پیتا ہوں، سوچ، کاغذ رکھ کے کیا لکھنے گیا 1000 الفاظ. ابتدا کیسے کمپیریزن کیا ہوتا ہے، ایگزامپلیفائی کیسے کرنا ہے، تلخ بات کیسے کرنی ہے. یہ نہیں کہنا میری رائے، میری رائے کہنے والا جب تک یا تو آپ کو ایوارڈ مل چکے ہوں لکھیں، تو جسے شفٹ دا بلیم کر. تو مجھے 5 گھنٹے لگے اس آرٹیکل کو اچھا بنانا. کرتے 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 وقت گزرتا گیا. نوائے وقت میں گیا تو وہاں ایک FA پاس بندہ کمپیوٹر پہ بیٹھا نا ٹھیک کر رہا ہوتا تھا آرٹیکل کو. اگر الفاظ لکھے گئے ہیں سے 1200، چاہیے تھے 1100، وہ یوں نظر مارتا تھا یہ 2 لائنیں نکالتا. پھر بڑا عجیب محسوس ہوتا تھا یار بندے تو وہ پروفیسر، وہ FA پاس بندہ ہے. تو راز یہ ہے کہ وہ روزانہ 10 سے 12 آرٹیکل ٹھیک کرتا ہے. پاکستان میں بڑے بڑے اخباروں میں لکھنے والے مڈل پاس بھی رہے ہیں، FA پاس بھی ہیں. کوئی ایسی بات نہیں، قیامت نہیں آ جاتی یہ کوئی برگزیدہ. یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، BA پاس ہیں. یہ ایک تحصیل کی سیاست سے لے کے عالمی سیاست تک لکھتے ہیں. کیوں؟ ان کی عمر گزر گئی یہ کام کرتے ہوئے. ابھی عطا صاحب فوت ہوئے ہیں، وہ نئی بات میں لکھتے تھے. وہ پرانی کتابیں بیچا کرتے تھے نوائے وقت کے باہر بیٹھ کے. وہ لکھنے والے ان کے پاس آ جاتے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. فالو ایکسپیرینس ہے. تو آپ سے اگر سمجھے آپ کہ میں if I am a dying man and you ask me an advice for CSS، تو میں آپ سے یہی کہوں گا یہ آپشن رکھنا، یہ رکھنا ہے، اس کی کشمکش میں سے نکلیں، لکھنا شروع کریں، ایسے کی طرف آئیں، اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ گیٹ یور انگلش لیول ٹیسٹڈ، کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. مائی سیلف پہ ایک چھوٹا سا لکھ کے آپ کے پاس ٹیچرز موجود ہیں جسے پتہ چل جائے. اب جو BA کر کے آیا ہو تو وہ اتنا فارغ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہ لکھ سکتا ہو. وہاں سے گائیڈ لے لیں کہ آپ کو ساتھ انگلش بھی امپروو کرنی ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے تیاری کی طرف جانا ہے. اب ایسے میرے سے فضل ضیاء صاحب نے بڑی دفعہ کہا جی یہ بھائیوں کی طرح ہمارے کو، جی آپ آتے نہیں، وہ جی آپ جیوگرافی کے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ایسے کا پڑھاؤں گا ایسے. میں نے کہا جی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اصل مشکل تو یہاں ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، ظاہر ہے میں نے 2 بڑی اکیڈمیوں کے نام لیے. میں نے ان سے کہتا تھا کہ یار ان سے نا ان کو چیک کیا کرو. اب نام لیے بغیر میں کہتا ہوں دونوں جگہ میرا یہ تجربہ ہوا کہ جس دن ان اسٹوڈنٹ سے کہا گیا جی کل یہ کچھ لکھ کے لائیے گا، اگلے دن آدھے لوگ آتے ہی نہیں تھے. اب یہ ایک خلا ہے جو میں اسٹوڈنٹس کے درمیان پایا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں. مشن کتنا ہے؟ CSS کرنا ہے. کہا کیا گیا مائی سیلف پہ یا یہ ڈیموکریسی ان پاکستان پہ کو 1000 الفاظ لکھیں تو وہیں پہ یہ نہ کیجیے گا. یہ کر لیں پہلا ہی پیپر انگلش ایسے کا ہوتا ہے. انگلش ایسے ہی ڈٹرمن کر دیتا ہے کہ آپ سائڈ لائن ویور ہیں کہ ہیڈ لائن میں کریں. اچھا اب چونکہ باقی لوگوں نے بولنا ہے، تھوڑا گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے. ایسے کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں.
اس پر لیکچر میرے موجود بھی ہیں، یا آپ یہاں پہ ہوں گے تو آپ سے مطلب کرٹیکل ایسے سے آپ نے بچنا ہے، لٹریری ایسے نہ لکھیے گا کبھی بھی. جس طرح میرے سے پہلے آفیسر نے وہ اگزامپل دی ایک بندے کی، گورنمنٹ کالج کی ایک لیکچرر تھی، گولڈ میڈلسٹ، ایسے لکھا 3 نمبر آئے ان کے کینڈیڈیٹ کے، پھر 5 تھے. اس وقت ایسے 50 کا ہوتا تھا. تو میرا اس سے پہلے ہی سوال تھا، میں نے کہا جی آپ نے لٹریچر کا ایسے تو نہیں لکھا تھا؟ شی سیڈ یس. تو میں کیا یو انوائٹڈ یور ڈیتھ. وہ اس کا میں بتا دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے نا، کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا ہوتا ہے نا، خیالات اتنے ہیں، مطلب ابھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ نیلی بتیاں، وہ ہوٹر اور یہ اور وہ سارا دماغ میں چل رہا ہے. تو جس طرح وہ صاحب کہہ رہے تھے، ایک چیف سیکرٹری تھے، تو میرے اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے، تو اسی طرح آپ لوگوں میں سے کسی کا بھائی، تو وہ میں گیا. The day I enjoyed power آپ کہہ رہے ہیں، ایک وہ چیف جسٹس کا بیٹا ہوتا تھا افتخار چودھری کا، وہ میرا اسٹوڈنٹ رہا تھا. دیکھیں نا بندہ بیٹا ہو افتخار چودھری کا چیف جسٹس کا، اور پھر کہیں میں نے CSP بننا، تو کوئی تو رولا ہے نا جی، جو وہ بھی مارا پھر رہا ہے. تو چیف سیکرٹری کے میں کمرے میں بیٹھا تھا، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کو. وہ ایک سفیر کی کال آ رہی ہے سعودیہ کا، فلاں وزیر اعظم کے اس سیکرٹری سے بتائیں. تو 5 منٹ کے بعد نا مجھے کہتا ہے پروفیسر صاحب کیا لیں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ میں نے کہا لعنت بھیجیں، آج پتہ چل رہا ہے پاور کیا ہوتی ہے، آپ لگے رہے میں لے لوں گا چائے کافی. تو وہ ہنس پڑے جی آپ بڑے صاحب. میں نے کہا کام شام کوئی نہیں ہے، میں تو بس دیکھنے آیا تھا کہ آج اسلام آباد میرے بھی پاؤں کے تلے ہیں، تو ان کا آفس باقی یہ قوم کی خدمت کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ تو پھر کہنا ہی پڑتا ہے. مطلب یہ جو گورا جو تھا اس نے 200 سال یہاں جو آپ کے آباء و اجداد انہیں کی مدد سے گزارے، گورا چلا گیا ہی وہ سارا کچھ یہیں پہ موجود ہے. مطلب تھوڑی لائٹ ویٹ باتیں کروں، میرے پاس کوئی ڈھنگ کا بچہ کو پڑھنے آ جائے تو میں اس کا کوئی بھائی والد ہو، میں کہتا ہوں تو اس کی شادی نہ کرنا ہوگی. وہ دی کیوں؟ میں نے کہا اگر یہ کر گیا نا، یہ آپ کو پہچان لے بڑی بات ہوگی. اگر کوئی حاجرہ فتح آپ نے اس کے پلے باندھ دی نا، یہ سب سے پہلے اس کو طلاق دے گا. کسی کی بیٹی کا گھر برباد نہ کرنا. And it happens. It happens. Now biggest, esteemed, most marriage market is Civil Services Academy, Walter. Esteemed جو میرج مارکیٹ، میں نام نہیں لیتا. اور یہ یقین رکھیں کہ 1000 سے 1500 CSP بھی ان ہاتھوں سے بھی گزرا ہے. تو اتنی یہ بڑا مشکل کام نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ نا پریکٹیکل ہو، تھوڑا سا. مطلب اب آپ کو اگر میں ہی کہہ دوں کہ یار لکھ کے لانا کچھ الفاظ، تو آپ کہیں گے نہیں بس اتنے سوال مجھے یہ بتا دیں. اچھا ہاں، ایک بات شاید ریاض آپ کو اچھی نہ لگے گی انتظامیہ کو، مارکیٹ میں بکتا کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، بزنس بن گیا ہوا ہے. لوگ 20 25 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں. بندہ جاتا ہے تو جو اس کو آگے سے سٹوری بتائی جاتی ہے نا، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کر جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ آپ ہی تو ہیں جس نے یہ کر جانا، تو فی جمع کرا لیں. تو مطلب سچ بولنا چاہیے، بہت آسان ہوتی ہے، آخرت بھی ہے. اس چیز میں سارا دھندا ہو رہا ہے. اس کرزمے میں پیچھے تصویریں لگی ہوتی ہیں، اور وہ ایک تصویر 4 اکیڈمیوں میں لگی. اب وہ جو ورلڈ ٹائم والے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، بندہ پاس ہوا پتوں کی بے رہتا تھا، اس کو تیاری کروائی انٹرویو کی، صرف انٹرویو کی، اور کہہ دیا جی یہ ہمارا ہے. تو یہ دھندا ہے، بہت بڑا دھندا ہے، کوئی شک نہیں اس کو. میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنی بڑی آنےسٹی ایفرٹ کر رہے ہیں ضیاء صاحب. تو جس طرح وہ آپ سے آنےسٹی ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے آپ سے آنےسٹ رہیے گا. سبز باغ کے چکر میں، اس چکر میں نہیں. تو میں کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ لکھنا سٹارٹ کیجیے گا. اچھا ابھی لکھتے صرف آخری دفعہ اس سے BA میں تھا، اور آ کے پوچھتے ہیں سر کریٹیو رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ کہ ابھی پروڈکٹیو رائٹنگ اس نے سٹارٹ نہیں کی، پتہ نہیں ہے. تو اب یہ ایسے ہی ہے کہ 3 سال کے بچے کو میں نظام تولید سمجھانا شروع کر دوں کہ کریٹیو رائٹنگ کیا ہوتی ہے. سو آنیسٹ ٹو یور سیلف، کمیٹڈ ہوں، انجوائے کریں، پڑھائی کو فٹیگ نہ سمجھیں،
آپ بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے. ورلڈ میپ لگائیں، پاکستان کا میپ لگائیں، اس کو اسٹڈی کریں. کولڈ وار کیا تھی، 5th جنریشن وار کیا ہے. مطلب اب یہ لاہور میں کتنی اکیڈمی ہوں گی اس وقت؟ کوئی 10 ایک تو ہوں گی. اب یہ ایک چیلنج کوشچن کیے ہوئے مجھے سال ہو گیا ہے. میں آپ کو دے کے جاتا ہوں پھر اسی پلیٹ فارم. آپ 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار کا کسی سے فرق سب پوچھیں. جو بڑی بڑی اکیڈمیوں والے بیٹھے ہو نا وہاں، جو ان کے ٹیچرز ہوں گے، تو وہ کہیں گے تقریباً ایک نہیں، آپ کی یہ جی ایگزیکٹ بتائیں. پھر آپ کو میں ایک سوال دیتا ہوں، ایوری ڈے سائنس پڑھتے ہیں آپ لوگ، اس میں کہ جی یہ انوائرمنٹل پولوشن ہے، کیا ایکو سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے کہ صرف انوائرمنٹ تباہ ہو رہا ہے؟ اگر دونوں تباہ ہو رہی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اس طرح کے نا کھوج والی باتیں تھی. بس سمجھ گئے آپ، کھڑے رہو. میں بس آپ کے آنے کا حق ادا کرنا چاہ رہا تھا. میں بستر مرگ پہ تھا تو ضیاء صاحب کی مربت میں آیا. تو آپ سے میں نے اور کوئی بات نہیں کی. اٹس اے ونڈرفل جرنی. یو ول لرن اے لاٹ. کتابیں پڑھیں گے، نقشے پڑھیں گے، ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے، لکھنا سیکھیں گے، اور سب سے آخری بات آپ کو اپنے دین کی سمجھ آئے گی. وہ جو دین مولوی پڑھاتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا. یہاں آ کے آپ کو پتا چلتا ہے یار دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا تھا، موسیٰ نے کیا کہا تھا، بدھا کیا کہتا تھا، بابا گرو نانک نے کیا کہا ہے. اچھا پھر آپ کو اپنا ریلیجن اور اچھا لگے گا. چلو صرف میں اس کی تعریف کرتا ہوں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بات ہوتا پہ اور بھی 4-5. کمیونزم کیا ہے، کیپیٹلزم کیا ہے، ایٹسٹرا. وش یو دا ویری بیسٹ. اور میں نے آپ سے جو قطعی آخری بات ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ڈیابٹیز کا خدشہ ہے، وہ آپ کو کہتا ہے جی 5 کلومیٹر چلیں، میٹھا چھوڑ دیں، یہ چیزیں کھایا کریں، چاول بھی نہ کھایا کریں، اور 5 کلومیٹر چلیں. دوسرے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو اتنی سی پل دیتا ہے اور کہتا ہے میٹھا خیر ہے، کبھی کبھار تھوڑا کم کر لیا کریں، چمچ کم کر لیا، کھا لیا کریں. سیر جی انہوں نے کہا 5 نہیں تھوڑی چہل قدمی کر لیا کریں. اب وہ آپ کو اپنا کلائنٹ بنا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر. تو بس آپ ایک گولی کھا کے کسی کا کلائنٹ بننے کی بجائے وہ جو پہلے نے کہا تھا 5 کلومیٹر چلیں اور میٹھا چھوڑ دیں. تو رات جگہ جو ہے بڑا نشہ ہوتا ہے ان میں. آپ کبھی راتیں جا کے دیکھیں، پڑھ کے تو دیکھیں. اچھا مہینے کے بعد جب آپ نے کمٹمنٹ سے پڑھا نا، پھر آپ کو اپنے دائیں والے لوگ ویسے ہی جہاں لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جہالت بہت ہے. یہ پھر آپ کو پتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اب میں لکھتا ہوں، اور میں ہفتے میں 2 دفعہ لکھتا ہوں. میں حیران بھی ہوتا ہوں. تو اب جن کے آرٹیکل میں کاٹ کے رکھا کرتا تھا، اب میں ان کے آرٹیکل کاٹ دیتا ہوں. میں نے یہی لکھا ہے. سو آپ بھی اس طرح کا ہونے کی کوشش. Aim high, whether achieve or not, makes the life great.